آج ہم ریڈ بل کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مقبول لیکن متنازع انرجی ڈرنکس میں سے ایک ہے۔ تھائی لینڈ سے شروع ہونے کے بعد ریڈ بل ایک مقامی انرجی ڈرنک سے بہت زیادہ متاثر تھی جسے عام طور پر کریٹنگ ڈائنگ کہا جاتا ہے۔ ریڈ بل کے پیچھے چیلیو یوودھیا کا دماغ ہے جس نے ڈائٹرچ میٹٹس کے ساتھ مل کر کریٹنگ ڈائنگ ڈرنک کے اجزاء کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اسے ایجاد کیا جسے آج ریڈ بل کہا جاتا ہے۔ 1987 میں ریڈ بل GmbH کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، یعنی یہ ڈرنک گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے گردش میں ہے۔ فی الحال اسٹیبلشمنٹ آسٹریا میں مقیم ہے۔ آپریشنز اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2022 تک ریڈ بل کے 11.58 بلین کین فروخت ہو چکے ہیں۔ آج جہاں تک انرجی ڈرنکس کی صنعت کا تعلق ہے، ریڈ بل کے پاس مارکیٹنگ کے مضبوط ہتھیاروں میں سے ایک ہونے کا دعویٰ ہے۔ کمپنی برانڈ اویئرنیس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے صارفین میں برانڈ کا احساس پیدا کرنے پر فخر کرتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ریڈ بل ملکیتی کھیلوں کے مقابلوں اور خاص طور پر ایکسٹریم سپورٹ سیریز کا استعمال کرتی ہے، جس میں ریڈ بل ایئر ریس، ریڈ بل کلف ڈائیونگ ورلڈ سیریز اور ریڈ بل کریش ڈائس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ بل اپنی مارکیٹنگ سکیم کے ایک حصے کے طور پر متعدد کھیلوں کی ٹیموں کی مالک بھی ہے۔ تاہم اپنی کامیابی کے باوجود اس ڈرنک کو گزشتہ برسوں میں کافی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کا تعلق صحت کے بہت سے خطرات سے ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نفسیاتی اور قلبی اثرات ہیں۔ مجموعی طور پر یہ یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے ذریعے سرٹیفائیڈ ہے، جس کے مطابق ریڈ بل مناسب مقدار میں استعمال کے لیے محفوظ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیفین کی مقدار انسانی جسم پر جان لیوا اثرات کا امکان نہیں رکھتی۔ ویلکم ٹو GRY کلک، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 1، Those aren't cows on the logo۔ ریڈ بل کے لوگو پر سینگ والی مخلوق کو گور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اینٹوں کے رنگ کے ہیں اور بووین فیملی میں سائز میں سب سے بڑے جانور کے طور پر رینکڈ کیے جاتے ہیں۔ وہ گینڈوں، ہاتھیوں، زرافوں اور ہپوز کے بعد زمس کی سب سے بھاری مخلوق میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، ریڈ بل no longer gives you wings۔ زیادہ تر صارفین اب بھی نعرے سے جڑے ہیں کہ ریڈ بل آپ کو پر دیتا ہے۔ تاہم کمپنی کو 2014 میں $13 ملین سے کچھ زیادہ کا مقدمہ چلانے کے بعد اس نعرے کو مزید استعمال کرنے سے باز رکھنے پر مجبور کیا گیا۔ در حقیقت اگر آپ نے پچھلی دہائی سے پہلے ریڈ بل پی ہے تو کمپنی آپ پر $10 واجب الادا ہے، جیسا کہ کلاس ایکشن سوٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ صارفین کو جھوٹے اشتہارات کے ذریعے گمراہ کیے جانے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ مدعیوں نے دلیل دی کہ نعرے نے اس بات پر زور دیا کہ کافی ریڈ بل سے بہتر ہے۔ جب یہ شور مچایا گیا تو دونوں مشروبات پیش کیے گئے، تاہم حقیقت میں ریڈ بل کے ایک کین میں کافی کے ایک کپ کے مقابلے میں برابر مقدار میں کیفین ہوتی ہے۔ نمبر 3، There are 2 Red Bull variants sold in China۔ 2014 تک ریڈ بل نے چینی مارکیٹ میں اپنا راستہ نہیں بنایا تھا، لیکن زیادہ تر انٹرنیشنل ڈرنکس کے برعکس وہاں 2 ورژنز فروخت ہوتے ہیں، ریگولر اسٹرینتھ اور ایکسٹرا اسٹرینتھ۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، دوسری پہلے کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگر ہے، تاہم ان میں سے کوئی بھی کاربونیٹڈ نہیں ہے اور دونوں ایک ہی کمپنی کے ذریعے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایکسٹرا اسٹرینتھ اوسط ریڈ بل کی طرح ایک ڈبے میں پیک کی جاتی ہے، ریگولر اسٹرینتھ ایک پیلے اور چھوٹے ڈبے میں پیک کی جاتی ہے۔ یہ پیکیجنگ اصل تھائی ڈرنک کریٹنگ ڈائنگ سے مشابہت رکھتی ہے۔ نمبر 4، ریڈ بل واز ونس بینڈ۔ ریڈ بل پر ایک بار جرمن مارکیٹ سے پابندی لگا دی گئی تھی جب تحقیق سے پتہ چلا کہ اس میں کوکین کے آثار پائے گئے تھے۔ تاہم کمپنی نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہاں اس نے کوکین استعمال کی تھی، لیکن صرف اس کے ذائقے کے لیے۔ GFIRA یا جرمنی فیڈرل انسٹیٹیوٹ فار رسک اسسمنٹ کے مطابق ریڈ بل کے ہر ڈبے میں 0.14 مائکرو گرام کوکین پائی گئی۔ انسانی جسم پر اتنی مقدار کا اثر کرنے کے لیے 12,000 لیٹر کے قریب ریڈ بل کا استعمال کرنا پڑے گا، جو کہ ایک ہی دفعہ میں انسانی طور پر ناممکن ہے۔ نمبر 5،
Red Bull also recognizes mental sports. عام طور پر ریڈ بل کافی تعداد میں کھلاڑیوں کو سپانسر کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور خاص طور پر ایکسٹریم سپورٹس میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ برانڈ ذہنی کشمکش کو بھی تسلیم کرتا ہے، یہ دکھانے کے لیے اس کے کھلاڑیوں کی فہرست کے ایک حصے میں ویڈیو گیم ایتھلیٹس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی مشہور چیس پلیئر تانیا سیچڈیو بھی شامل ہیں۔ نمبر 6، ریڈ بل ہوسٹس نان اسکیری ایویشن ٹورنامنٹس۔ ریڈ بل نے مختلف ٹورنامنٹس قائم کیے جن میں ہوا بازی کی غیر خوفناک ہابیز شامل ہیں، جیسے کاغذی ہوائی جہاز اڑانے کے مقابلے۔ ان مخصوص مقابلوں میں پارٹیسپینٹس کا فیصلہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ کس کے کاغذی طیارے سب سے زیادہ اڑتے ہیں، اور ابھی تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ نمبر 7، Canadian authorities once deported a Korean student for over drinking. کینیڈا کی کیپ بریٹن یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسکول کے کیفیٹیریا میں ہنگامہ آرائی کے بعد اسکول سے نکال دیا گیا اور ملک بدر کر دیا گیا۔ تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا اس کا غصہ ریڈ بل کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک نفسیاتی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جیونگ کیفین کے زہر میں مبتلا تھا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ روزانہ 600 ملی گرام تک استعمال کرتا ہے۔ نمبر 8، دا فلیگ ٹیگ۔ ریڈ بل ایک DIY ہوائی جہاز کے مقابلوں کی میزبانی کرتا ہے جہاں پارٹیسپینٹس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انسانی طاقت سے چلنے والے ہوائی جہاز بنائیں گے اور انہیں 20 فٹ اونچی ڈیک سے اڑائیں گے۔ ججز تخلیقی صلاحیتوں، شو مین شپ کے ساتھ ساتھ فاصلوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 9، ونگز فار لائف۔ مشہور عقیدے کے برعکس ریڈ بل صرف تفریح اور کھیلوں کے بارے میں نہیں ہے، کمپنی اپنا منصفانہ حصہ چیریٹی میں بھی دیتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ونگز ٹو فلائی کی فنڈنگ کے ذریعے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن جو 2004 میں قائم ہوئی تھی۔ اس قیام کا مقصد ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں کے مریضوں کی مدد کے ساتھ ساتھ اس پر مختلف تحقیق پروگراموں کے لیے فنڈز فراہم کرنا ہے۔ یہ پوری دنیا میں فنڈ ریزنگ کے کئی ایونٹس منعقد کرتا ہے، جس میں سب سے اہم ورلڈ رن ہے جو 6 براعظموں میں منعقد ہونے والا کھیلوں کا ایک ایونٹ ہے۔ نمبر 10، ریڈ بل آل نیچرل کولا۔ سب سے نایاب ذائقوں میں سے ایک آل نیچرل کولا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ 100% قدرتی ہے۔ اب تک کہ آپ ریڈ بل اور اس کے کاروبار کے انتہائی وسیع دائرہ کار کے بارے میں کچھ مزید جان گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی آئیڈیل مشن سٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ اور آخر تک ہمارا ساتھ دینے والے GRY کلکرز کے لیے ایک بونس فیکٹ، ریڈ بل ماحول کے بارے میں بہت باشعور ہے۔ اس کے تمام کینز ری سائیکل ہیں۔ مزید یہ کہ اس عمل میں 95% تک اور کم توانائی کا استعمال اسی قسم کے کین بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔